بسم اللہ الرحمن الرحیم 2011 کا پیپر ہم نے تطبیق القواعد العربیہ کا شروع کیا تھا، جس میں ہمارے پہلے 3 سوالات ہو چکے تھے۔ آج ہم سوال رابع کو حل کریں گے۔ اس کے اندر ہے کہ کم من الکلمات کلو سطر جملۃ مفیدۃ واثبتھا بشکل ایزن، کہ ہر سطر میں موجود الفاظ سے ایک درست جملہ بنائیں اور اس پر اعراب بھی لگائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہمارا جملہ ہے، یعنی بشکل کا مطلب ہے اعراب لگانا، جملے کو درست بھی کرنا ہے، یعنی ترتیب دینا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جملہ ترتیب میں نہیں ہے، اس کو ترتیب بھی دینا ہے اور اس پر اعراب بھی لگانے ہیں۔ تو جملے کی ترتیب اس حساب سے ہوگی کہ اس میں فعل اور فاعل کو دیکھا جائے گا، فعل کو پہلے رکھا جائے گا، اس کی متصل بعد فاعل رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر جملے کے اندر مفعول ہے تو اس کو رکھا جائے گا، اور جار مجرور کو آخر میں رکھا جائے گا۔ اگر مفعول نہیں ہے تو فعل اور فاعل کے بعد ہم جار مجرور کو رکھ دیں گے۔ اسی طرح سے ابتدا کو دیکھا جائے گا، اور اس کے اندر اگر اس کی خبر بیان کی جا رہی ہے تو بعد میں اس کا ذکر کر لیا جائے گا۔ تو ہمارے پاس پہلا جملہ ہے البنت من حضرت السوق۔ اب اس میں ہم نے فعل کو پہلے رکھا کہ حاضر ہونے والی، تو حاضر ہونے والی کون ہے؟ البنت ہے، تو فاعل ہے، بنت جو ہے وہ فاعل کی جگہ پہ ہے، یعنی وہ آنے والی ہے، تو البنت فاعل آ گیا ہمارے پاس۔ ہم نے دوسرے نمبر پہ فاعل کو رکھ دیا، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہم اس کے اعراب لگائیں گے بنتو، حضرت البنتو، اور آگے میں نے کہا جار مجرور رکھیں گے، تو من السوق، یعنی بازار سے ایک لڑکی آئی۔ اب من حروف جارہ ہے تو اس وجہ سے ہم سوق کے اعراب کیا کریں گے؟ سوق کے آخری لفظ کو ہم کاف کے نیچے زیر لگائیں گے، کیونکہ من حروف جارہ جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سوق اسم ہے، اس میں الف لام اسم ہونے کی بھی علامت ہے، اور یہ ایک جو ہے جگہ کا نام بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ اسم ہے، اسم پر من حرف جارہ داخل ہوا اور اس نے اس کو مجرور کرنا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گی، تو ہم کہیں گے حضرت البنتو، حضرت البنتو من السوق، کہ بازار سے ایک لڑکی آئی۔ آگے ہمارے پاس ہے کہ الاستمار علی یسعی ثروتنا، یعنی استعمار سے مطلب استعماری طاقتیں، یسعی کا مطلب ہے کوشش کر رہی ہیں، ثروتنا ہماری دولت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں استعمار کا لفظ پہلے لے آئے، اگر ہم اس میں فعل کو پہلے رکھیں کہ جملے کی ترتیب صحیح نہیں بنے گی۔ اگر ہم کہیں کہ یسعی علی استمارو، تو پھر جملے کی ترجمے کے لحاظ سے ترتیب نہیں بنے گی، تو اس وجہ سے ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے کہ الاستمارو یسعی علی ثروتنا، الاستعمارو یسعی علی ثروتنا، کہ استعماری طاقتیں ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے الاعضاء الشعبی البرلمان ینتخب۔ اب اس میں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ الشعب ینتخب، وہ انتخاب کرتی ہے، اعضاء البرلمان، اعضاء کہتے ہیں جز کو، حصوں کو، یعنی پارلیمنٹ کے اراکین کو، برلمان کہتے ہیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کے اراکین جو ہیں وہ منتخب کرتی ہے۔ الشعب قوم، شعب کہتے ہیں قوم کو، تو اس میں الشعب قوم جس کا انتخاب کرتی ہے تو فعل آ جائے گا، اس کے بعد ینتخب وہ انتخاب کرتی ہے، اور جس کا انتخاب کرتی ہے وہ پھر اس کے بعد آ جائے گا، یعنی جس چیز کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اعضاء البرلمان کے پارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ہم جملے کی ترتیب بنائیں گے، اور اعراب اس طرح سے لگائیں گے کہ الشعب اسم ہے، الف لام کے ساتھ بھی ہے، اور قوم اس سے مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو الف لام ہونے کی وجہ سے بھی، اور ایک چیز کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک جماعت کا نام بھی ہے قوم، تو اس وجہ سے یہ اسم ہے اور یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے، تو ہم اس پہ پیش لگائیں گے۔ مبتدا جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، یعنی الف لام کے ساتھ ہوتی ہے، نکرہ نہیں ہو سکتی مبتدا، تو الشعب مبتدا کی جگہ پہ آئے گا۔ پھر ہمارے پاس فعل تھا کہ وہ انتخاب کرتی ہیں۔ آگے کہا کہ ینتخب اعضاء البرلمان ہم کریں گے، کیونکہ اعضاء البرلمان یعنی پارلیمنٹ کی اراکین کا، اعضاء البرلمان، اور برلمان یعنی پارلیمنٹ کی اراکین کا، تو مطلب کیا کہ یہاں پہ اضافت بھی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی اراکین ہے۔ اضافت سے کہتے ہیں کہ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کا کی کہ کا ترجمہ آتا ہے، اور ایک چیز کی نسبت ہم دوسری طرف کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے کہا نا کہ پارلیمنٹ کے اراکین، اب پارلیمنٹ کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ اس کے اراکین ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری لفظ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ زیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اعضاء البرلمان۔ آگے ہمارے پاس الضعیفۃ الاستعمار الحرب اعلن الدولہ، اس میں دیکھیں کہ الاستعمار سامراج نے اعلن الحربی اس کا جنگ کا اعلان کیا ہے، الدول الضعیفیۃ، کمزور ممالک کے خلاف جو ہے اس نے اعلان جنگ کیا ہے، سامراج نے یعنی حکومت نے کمزور ممالک کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اب دیکھیں اعلن الحرب، جنگ کا اعلان کیا، اعلن الحرب علی دول الضعیفیۃ، علی دول الضعیفیۃ یعنی کمزور ممالک کے خلاف، ٹھیک ہے،
تو اس میں علا جار ہے اور الدولی مجرور ہے. اور دیکھیں کہ الدول جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ممالک، اور اس کی آگے صفت آ رہی ہے نا. اب اگر ہم کہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ طاقتور ہے تو وہ اس کی صفت ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ملک کمزور ہے، صفت کے اندر اچھائی نہیں آتی، صفت کے اندر اچھائی برائی تمام چیزیں آئیں گی. ہم کہتے ہیں نا یہ اس کی صفت ہے، تو مطلب کیا کہ اس کے اندر اچھائی برائی کوئی بھی چیز ہے وہ آئے گی. تو عربی کے اندر، عربی گرامر میں موصوف صفت کا جو مطابقت ہوتی ہے وہ ہر اعتبار سے دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب دیکھیں کہ ہر اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ 10 چیزوں میں مطابقت ہونا لازمی ہوتی ہے. اس میں معرفہ نکرہ یعنی موصوف بھی معرفہ ہوگا اور جو صفت ہے وہ بھی معرفہ ہوگی. اسی طرح سے مذکر مؤنث ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے. پھر رفع نصب جار ہونے میں بھی یعنی دونوں پر ایک ہی اعراب آئیں گے. اور پھر اس کے علاوہ رفع نصب جار، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع. ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں وہ آپس میں ان کی مطابقت ہوگی. اب دیکھیں اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الدول ہے تو اس کی صفت ہم الضعیفیۃ اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا جب میں نے کہا کہ مطابقت ہوگی یعنی موصوف صرف دونوں ایک جیسے ہوں گے، تو یہاں پہ الدول جو ہے وہ تو مذکر ذکر کیا گیا ہے اور الضعیفیۃ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو مطابقت تو نہیں ہو رہی. موصوف صفت میں تو ہم نے مطابقت رکھنی ہے، تو یہاں پہ مطابقت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ دول جو ہے وہ دولت ان کی جمع ہے، اور اگر موصوف جو ہے وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہوگی، موصوف اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہوگی، ذوی العقول مطلب عقل رکھنے والی چیزیں، اور غیر ذوی العقول جو مطلب عقل رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں. اب دولت جو ہے یعنی ملک جو ہے وہ غیر ذوی العقول میں آتا ہے، اور یہ دولت ان کی جمع ہے. ٹھیک ہے، دولت ان کی جمع دول آ گئی، اور کہہ رہے ہیں کہ جب موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہوگی، اب دولت غیر ذوی العقول تھا اور اس کی جمع الدول آ گئی، جمع بھی ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع بھی ہے، تو اس کی جب ہم نے صفت لانی ہے تو ہمیشہ ہم نے واحد اور مونس لانی ہے. اب الدول کی وجہ سے ہم الضعیفیۃ کو ہم نے جمع نہیں کیا اور مونس کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہوگی تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد بھی آئے گی اور مونس بھی آئے گی. اب الدول جو ہے وہ مذکر تھا اور ساتھ میں اس کا کیا نام ہے الضعیفیۃ کی وجہ سے الدول جمع بھی تھا، لیکن الضعیفیۃ مونس ہم نے رکھا اور جمع نہیں کیا دول کی وجہ سے. تو یہ قاعدہ ہے، اس کو آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ موصوف اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہوگی تو اس کی صفت ہمیشہ واحد اور مونس آئے گی. آگے الطلاب فی الفنیۃ عدد المعاہد کثر. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ کثر عدد الطلاب فی المعاہد الفنیۃ، کہ ٹیکنیکل تعلیمی ادارے میں طالب علموں کی تعداد زیادہ ہو گئی. کثر فعل ہے، فعل پہلے لے آئے، تعداد زیادہ ہو گئی. عدد الطلاب طالب علموں کی تعداد زیادہ ہو گئی. فی المعاہد الفنیہ یعنی ٹیکنیکل تعلیمی ادارہ، اس کے اندر طالب علموں کی تعداد زیادہ ہو گئی. اب دیکھیں طالب علموں کی تعداد، تو عدد الطلاب کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. اسی طرح سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے پھر جب ہم اعراب لگائیں گے تو عددو کیوں ہم نے لگایا؟ کیونکہ کثر فعل کے بعد آ رہا ہے عددو، یعنی اس کی فاعل کی جگہ پہ ہے، تو اس کو ہم نے عددو کرنا ہے، یعنی مضاف کو ہم نے فاعل کی جگہ پہ بھی ہے، کثر کا فاعل بھی بن رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہم نے رفع لگانی ہے، پیش لگانی ہے، اور کیونکہ وہ اگلے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی عدد الطلاب طالب علموں کی تعداد، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو عددو کو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع کیا اور طلاب کو ہم نے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور کیا. تو ہم اس کے اعراب کریں گے کثر عدد الطلاب، پھر آگے دیکھیں فی حرف جارہ آ گیا، فی حرف جارہ کی وجہ سے المعاہد الفنیۃ دونوں حرف مجرور ہوں گے کیونکہ فی حرف جارہ ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ المعاہد الفنیۃ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ معہد کی جمع ہے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں میں، فنی یعنی ٹیکنیکل، معاہد کا مطلب ہوتا ہے ادارے، اب معہد کی جمع ہے معاہد. اس کے اندر بھی سیم وہی قاعدہ جو میں نے اوپر بتایا وہی یہاں پہ اپلائی ہوگا. موصوف صفت کی مطابقت کیوں نہیں ہے؟ اس کے اعتبار سے جمع ہونے کے اعتبار سے بھی، یعنی معاہد تھا تو فنیہ کو بھی جمع ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں جمع ہوا؟ اور پھر معاہد مذکر ہے تو فنیۃ کو تو ہم نے مونث ذکر کیا، تو اس میں بھی وہی قاعدہ ہے کہ معاہد جو ہے موصوف کی جگہ پہ ہے، کیونکہ ادارے کی صفت ہے نا کہ وہ ٹیکنیکل ادارہ ہے، کیا کام کراتا ہے وہ ٹیکنیکل ادارہ ہے، تو اس وجہ سے
اس کی صفت بن رہا ہے تو مطابقت کیوں نہیں ان چیزوں میں کی گئی کہ معاہد جو ہے وہ غیر ذویل عقول کی جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے ہم نے واحد مونث لانی ہے. اگر غیر ذویل عقول کی جمع نہ ہوتی تو پھر ہم نے مطابقت دونوں میں جمع ہونے کے اعتبار سے بھی رکھنی تھی، کیونکہ میں نے ساری مطابقت آپ کو بتائی ہے کہ 10 چیزوں میں ہم نے مطابقت رکھنی ہے اور مونث ہونے کے اعتبار سے بھی رکھنی تھی. آگے ہمارے پاس ہے الازہریون طافا بی من کثیر الدول العلماء. اب اس میں دیکھیں کہ الازہریون طافا بی من کثیر دول العلماء کہہ رہے ہیں کہ طافا کا مطلب ہے پھرنا، جانا، طواف کرنا، گھومنا، بہت سے معنی میں آتا ہے. تو طاف العلماء، یہ پھرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. الازہریون علماء، الازہریون یعنی جامعہ ازہر کے جو علماء ہیں وہ بکثیر من الدول بہت سے ملکوں میں پھرے. جامعہ ازہر کے علماء بہت سے ملکوں میں پھرے. اب دیکھیں طافہ فعل ہے مطلب جانا، پھرنا، تو پھرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. تو علماء فاعل کی جگہ پہ ہیں تو ہم نے اس کے اعراب لگانے ہیں علماء، فاعل ہمیشہ مرفوع. آگے کہہ رہے ہیں کہ ازہر کے علماء، اب دیکھیں اضافت بھی ہو رہی ہے تو ازہریون، ازہریون اس کی جری حالت کو ہم ظاہر کریں گے واو نون سے، یعنی یہ جامع ازہر کے علماء بکثیر من الدول بہت سے ممالک میں. اب من الدول ہی ہوگا من کی وجہ سے، اور بکثیر با حرف جارہ بھی ہے، بکثیر ہوگا، با بھی حرف جارہ آگے من حرف جارہ، تو دونوں کی وجہ سے اگلا لفظ مجرور ہوگا، یعنی ان کے نیچے زیر آئے گی، یعنی جامع ازہر کے علماء بہت سے ملکوں میں پھرے. آگے ہمارے پاس جدید حدث فی العراقیتی، یہ لفظ تغیر الحکومت، عراقی حکومت میں نئی تبدیلیاں آئیں. حدث مطلب پیش آنا، ہونا، تغیر تبدیلیاں، جدید نئی فی الحکومت العراقیتی. حدث تغیر، تغیر جدید، تغیر جدید نئی تبدیلیاں، تغیر جدید نئی تبدیلیاں فی الحکومت العراقیتی عراقی حکومت میں. اب دیکھیں حکومت کون سی ہے؟ عراق کی ہے، تو اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اب دیکھیں دونوں کے اندر مطابقت ہے، دونوں الف لام کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں معرفہ ہیں، دونوں مونث ہیں، حکومت اور عراقی. ٹھیک ہے، یعنی حکومت کا لفظ اب جمع نہیں ہے، واحد تھا، تو عراقی کا لفظ بھی واحد ہے، یعنی موصوف صفت کی مطابقت اب جملے میں رکھی گئی ہے ہر لحاظ سے. تو اس وجہ سے فی الحکومت العراقیتی فی حرف جارہ کی وجہ سے دونوں مجرور ہوں گے. آگے ہمارے پاس ہے کہ جامعۃ اخی یدرس بنجاب، کہ جامعۃ یونیورسٹی اخی میرا بھائی یدرس وہ پڑھتا ہے بنجاب، بنجاب میں. یعنی اگر اب ترجمہ اگر جو مطلب درست عبارت نہیں لکھی اس کا ترجمہ بھی کر لیں تو تھوڑا سا آپ جملے کو اس لحاظ سے بھی درست کر سکتے ہیں. جیسے جامعۃ یونیورسٹی اخی میرا بھائی وہ یدرس وہ پڑھتا ہے بنجاب، بنجاب میں. اب دیکھیں آپ کے ذہن میں ایک جملہ تو بن گیا ہوگا کہ میرا بھائی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. جب آپ نے اس طرح سے جملہ بنا لیا تو پھر بھی آپ کے لیے جملہ بنانا آسان ہو جائے گا، یعنی اس کو ترتیب دینا آسان ہو جائے گا. جیسے اخی یدرس جامعہ بنجاب. اب دیکھیں اخی افعال خمسہ میں سے ہے اور افعال خمسہ کے اعراب اصلی نہیں ہوتے، فرعی ہوتے ہیں، یعنی اصلی اعراب ان کے ہوتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں جن کے اصلی اعراب ہوتے ہیں، یعنی بظاہر نصب، بظاہر رفع، نصب جار ان پہ آتی ہے، ان کو کہتے ہیں ان کے اصلی اعراب ہوتے ہیں. اور جو فرعی اعراب ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ بظاہر زبر زیر پیش سے نہیں آتے، بلکہ واو نون، یا نون، الف نون، اس طرح کر کے ان کے اعراب جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو فرعی اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اصلی اعراب زبر زیر پیش ہیں اور فرعی اعراب ہی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ اصلی نہیں آتے. مثال کے طور پہ ان میں ایک افعال خمسہ بھی ہے. اب افعال خمسہ ہمارے پاس 5 افعال ہیں، ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کہ یہ فرعی اعراب آتے ہیں. فرعی اعراب کا مطلب کیا ہے؟ اب جیسے اخی آیا، میرا بھائی، اب میرا بھائی ایک تو جملے کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، مطلب یہ ابتدا کی جگہ پہ اور ہم نے پڑھا کہ ابتدا مرفوع ہوگی. تو ان کے جو فرعی اعراب ہیں وہ کیسے ہوں گے کہ اب اخن کی جو حالت فرعی ہے وہ ہم نے یا سے ظاہر کرنی ہے، یعنی اگر وہ کہیں فاعل وہ کہیں حالت رفع میں آ رہا ہے نا، یعنی ہم جیسے اب مبتدا ہے ہم نے اس کو پیش سے ظاہر کرنا ہے، پیش ظاہر کرنی ہے، تو اس کے بظاہر پیش نہیں آئے گی. اس کی جو حالت رفع یعنی پیش کی جو حالت ہے وہ ہم یا سے ظاہر کریں گے، ہم کہیں گے اخی. ٹھیک ہے، اخی. اسی طرح سے اگر کہیں یہ فاعل بن رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم اس کو اس اعتبار سے جملے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے، یعنی اس کی پھر رفعی حالت کو پھر ہم واو سے ظاہر کریں گے. تو یہاں پہ ہے اخی یدرسو، کہ میرا بھائی یدرسو. اچھا یہ اخی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ اخو ہونا چاہیے کیونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتی ہے نا.
تو افعال خمسہ کی حالت رفع میں نے بتایا کہ وہ واو سے ظاہر ہوتی ہے، یا سے ظاہر نہیں ہوتی۔ افعال خمسہ کی حالت رفع میں جو ہے جتنے بھی حروف ہیں اس میں اخی کی جو اخن کی جو حالت رفع ہے وہ واو سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم کہیں گے اخو یدرسو کہ میرا بھائی وہ پڑھتا ہے جامعہ پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح سے ہم اس کو جملہ فعلیہ بنا لیں، اب چونکہ جو پہلے اسم آیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور اگر ہم اس کو جملہ فعلیہ بنانا چاہیں تو جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے یدرسو اخو، یدرسو اخو میرا بھائی پڑھتا ہے۔ اب وہ پڑھتا ہے، پڑھنے والا کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اخون تھا۔ اچھا، اب اس میں اخو کیوں یہاں پہ اخی کیوں آیا؟ ویسے تو اس کو اخو آنا چاہیے تھا۔ تو اس میں ایک قاعدہ ہے، اخی ٹھیک لکھا انہوں نے۔ کیوں لکھا؟ کہ اگر ان کی نا نسبت یا کی طرف کر دی جائے، یعنی یا نسبتی، جیسے کہیں اخی، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں میری کتاب، کتابی، تو افعال خمسہ کی اگر نسبت یا کی طرف کر دی جائے نا تو پھر ان کے اعراب نہیں بدلتے۔ اب ویسے تو دیکھا جائے تو اخی جو ہے مبتدا کی جگہ پہ ہے، اس کے اعراب اخو ہونے چاہیے تھے کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتی ہے، اور میں نے کہا کہ جی افعال خمسہ میں جو اخ ہے اس کی حالت رفع واو سے ظاہر ہونی ہے۔ تو یہاں پہ اخی کیوں آیا؟ وہ اس وجہ سے آیا کہ اس نے کہا کہ میرا بھائی، یعنی اس نے اس بھائی کی نسبت اپنی طرف کی۔ جب آپ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرو گے تو پھر اس کے اعراب وہ ظاہر نہیں ہوں گے، جیسے مطلب اس کے فرعی اعراب آنے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب اس نے یا کی طرف نسبت کر دی تو پھر ہم اخو نہیں کہہ سکتے، پھر ہم نے اخی ہی کہنا ہے، یعنی یا نسبت کی وجہ سے پھر اس کے اعراب وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ اخی ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو جملہ فعلیہ بنا دیں، یعنی یدرسو کو پہلے لے آئیں کہ میرا بھائی پڑھتا ہے جامعہ پنجاب میں، پھر ہم کیا کریں گے کہ یدرسو فعل ہوگا اور وہ پڑھتا ہے، یعنی اخ جو ہے میرا بھائی پڑھتا ہے نا، اخی میرا بھائی پڑھتا ہے، تو اس کی حالت رفع میں جب وہ آئے گا تو بھی وہ اسی طرح سے رہے گا، یعنی کیونکہ میں اس کو نسبت اپنی طرف کر رہا ہوں نا کہ میرا بھائی ہے، غیر نسبتی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بھی ہم کہیں گے کہ یدرسو اخی بجامعہ پنجاب، یعنی پھر اس کے اعراب بھی اخو نہیں ہوں گے۔ ویسے تو اخو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی حالت رفع واو کے ذریعے ہے، لیکن کیونکہ جب اس کی طرف نسبت ہم نے یا نسبتی کر دی، یعنی اس کی نسبت کر دی ہم نے، یا نسبت کی لگا دی آخر میں، تو پھر اس کے اعراب نہیں بدلیں گے۔ پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخی یدرسو جامعہ پنجاب یا یدرسو اخی جامعہ الپنجاب، دونوں طریقے سے جملے کو، یعنی جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، پہلے اسم بھی لا سکتے ہیں، اور جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے کہ قمت بعض الی بجامعۃ زیارۃ المکتبات۔ قمت الی الجامعۃ کہ میں یونیورسٹی کچھ لائبریریاں دیکھنے گیا، قمت الی الجامعۃ کہ میں جامعہ کی طرف گیا، بزیارۃ بعض المکتبات بعض جو ہے نا کچھ لائبریریاں دیکھنے کے لیے۔ قمت الی الجامعہ میں جامعہ کی طرف گیا۔ اب دیکھیں قمت میں گیا، میں دیکھنے گیا، تو فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل بھی ہے، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل بھی ہے، فاعل ہو گیا۔ اب مفعول کیا ہے؟ وہ کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پہ مفعول کا، لیکن یہاں پہ جار مجرور کا ذکر ہے، تو جب جار مجرور فعل فاعل ہو گئے تو جار مجرور کو لے آئیں گے، الی الجامعۃ۔ پھر بزیارۃ بعض المکتبات، بعض مکتبات کی زیارت کے لیے، یعنی آپ اوپر سے جملے کا جب ترجمہ جوڑ لیں گے نا تو کچھ حروف آپ وہاں سے بھی جوڑ لیں گے۔ بزیارۃ زیارت کرنے کے لیے، بعض المکتبات بعض لائبریریوں کی زیارت کرنے کے لیے میں گیا۔ آگے ہمارے پاس کہ جید النصیحۃ الی الوالد من استمع، جید کہتے ہیں اچھی، نصیحت کہتے ہیں نصیحت کو، الی طرف، والدی والد کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ من استمع، من استمع کا مطلب ہے سننا، اچھی طرح سے سننا۔ اب دیکھیں، اب جب آپ نے اس کا ان حروف کا ترجمہ کر لیا تو آپ کو ایک جملہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ استمع الی النصیحۃ، استمع کا مطلب ہے میں نے سنی، باپ کی طرف سے نصیحت، من والدی جیداً، میں نے اپنے والد کی طرف سے نصیحت کو اچھی طرح سے سنا، باپ کی نصیحت کو میں نے اچھی طرح سے سنا۔ تو استمع الی النصیحۃ من الوالد جیداً، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر والے جو آپ کے پاس جملہ دیا گیا ہے اس کو کیا کر لیں، آپ اس کو ترجمہ کر لیں، یعنی جیسے حرفاً لکھے ہوئے ہیں، جیسا حرف لکھا ہوا اس کا ترجمہ کر لیں، آپ کے ذہن میں ایک جملہ بن جائے گا، اس جملے کو پھر آپ عربی میں کنورٹ کر لیں، وہی الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہوں گے، چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، تو اس طرح سے بھی آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں، یعنی پہلے فعل، پھر اس کا فاعل لے آئیں گے، فاعل نہیں ہے تو جار مجرور لے آئیں گے، اور اگر دیکھیں الی النصیحۃ من الوالد جیداً، اب دو جار مجرور تھے تو اس کے بعد متصل نون کو ذکر کر دیا جائے گا، لیکن ترجمے کے حساب سے۔ اب اگر کہیں گے استمع الی النصیحۃ کہ میں نے باپ کی طرف سے نصیحت کو اچھی طرح سے سنا، جملے کا ترجمے کے لحاظ سے بھی اعتبار سے دیکھتے ہوئے اس جملے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔